شاعر کرام کے لیے خطبہ صدارت پیش کریں گے جناب منیر عرفان صاحب۔ جناب عبدالرؤف رفیقی صاحب، محترمہ نازیہ صاحبہ، جناب نجیب جمال صاحب، مہمانان گرامی اور خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں معذرت خواہ ہوں تاخیر سے آنے کے لیے۔ مجھے اکثر لگتا ہے کہ علامہ صاحب کی روایات میں سے جو سب سے زیادہ روایت میں نبھاتا ہوں وہ دیر سے آنے والی روایت ہوتی ہے۔ جس طرح فرماتے تھے اقبال ہمیشہ دیر سے آتا ہے، تو وہی چیز مجھے ورثے میں شاید ملی ہے، تو مجھے خوشی ہے اور میں ممنون ہوں جناب رفیقی صاحب کا۔ ایک تو میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا آج کے سیمینار کے انعقاد کے لیے، اور ڈائریکٹر اقبال اکیڈمی کا منصب سنبھالنے کے لیے بھی بہت عرصے کے بعد مجھے خوشی ہے کہ کچھ ایک ایسے صاحب رفیقی صاحب آئے ہیں جن کو علامہ صاحب کی ذرا براڈر پرسپیکٹیو میں یا وسیع پیمانے پہ سمجھ ہے، بجائے اس طرح کے لوگوں کے جس طرح نجیب جمال صاحب نے بات کی کہ جو اردو کی حد تک محدود ہیں زیادہ تر آج کل کے اقبال شناس، اور وہ اردو والے پیغام کو بھی میرے نزدیک صحیح طرح یا درست طور پہ نہیں سمجھ سکتے۔ تو آج کے موضوع کی طرف آتے ہوئے، نوجوان نسل کے لیے حضرت علامہ اقبال کا پیغام، تو مجھے جب بھی اس حوالے سے پوچھا جاتا ہے تو میرا جواب یہی ہوتا ہے کہ سارا ہی کلام اقبال جو ہے وہ ایک طرح سے نوجوان نسل کے لیے پیغام ہے، نہ ہی اس دور کی نوجوان نسل کے لیے بلکہ آنے والی تمام نوجوان نسلوں کے لیے۔ اور اس میں تو بہت زیادہ مختلف پیغامات ہیں۔ ایک تو جہاں پر بھی میرے والد جناب جاوید اقبال صاحب کو علامہ صاحب نے مخاطب کیا ہوا ہے، وہ دراصل میرے والد کو یا جاوید اقبال صاحب کو مخاطب نہیں ہو رہے، وہ اصل میں آنے والی تمام نوجوان نسلوں کو مخاطب ہو رہے ہیں، اور جو پیغام ان کا میرے والد کے لیے ہے وہی پیغام آنے والی تمام نوجوان نسلوں کے لیے ہے۔ اور ایک اس میں سے جو اہم جزو ہے جو مجھے ہمیشہ یاد رہتا ہے یا میرے ذہن میں رہتا ہے، وہ علامہ صاحب کا یہ پیغام ہے کہ تاریخ سے سبق حاصل کرو اور آگے بڑھو، اپنے بزرگوں کی عظمت کو پہچانو، ان کو سمجھو اور آگے بڑھو۔ آج مجھے سب سے زیادہ اس چیز پہ افسوس ہوتا ہے کہ جب ہم علامہ صاحب کی بات کرتے ہیں، ہم علامہ صاحب پہ چھٹیاں منا لیتے ہیں، واک کی باتیں کر لیتے ہیں، تنخواہیں بڑھانے کی بات کر لیتے ہیں، ایونٹس منعقد کرنے کی بات کر لیتے ہیں۔ علامہ صاحب کی سوچ اور فکر کو اس کے تاریخی تناظر میں سمجھنے کی ہم کبھی کوشش نہیں کرتے۔ جو اصل حضرت علامہ اقبال کا پیغام بیداری تھا برے صغیر کے مسلمانوں کے لیے، جس کے نتیجے میں میرے نزدیک یہ ریاست پاکستان معرض وجود میں آئی، جو علیحدہ مسلم ریاست کا سارا تصور تھا، اس کے حوالے سے آج ہمیں زیادہ تر اقبال شناسوں سے میں بات کرتا ہوں کو کچھ علم نہیں ہے۔ اس دن میں رفیقی صاحب کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا، وہ بھی حیران ہوئے کہ یار یہ تاریخ میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے جو باتیں میں ان کو بتا رہا تھا۔ میں کہا یار اب یہ کھول کے پڑھ لیں، انگریز کی برے صغیر کی آزادی کے حوالے سے جو حکمت عملی تھی وہ کبھی آپ کھول کے تاریخ میں پڑھیں، یہ ساری تاریخ کی کتب اسے بھری پڑی ہیں، ہمارے اسکولوں میں یہ چیز پڑھائی جاتی ہے، پر سمجھ اس میں سے کسی کو بھی اس چیز ساری پروسیس کی ہم میں سے کسی کو بھی نہیں آتی۔ جب تک ہم ان تاریخی حقائق کو یا ان تاریخی چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے، نہ ہم علامہ صاحب کی سوچ اور فکر کو سمجھ سکتے ہیں، نہ ہم قائد اعظم کی جدوجہد اور کاوش کو سمجھ سکتے ہیں جس کے نتیجے میں یہ ریاست معرض وجود میں آئی۔ حضرت علامہ اقبال اپنے فارسی کلام میں ایک جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ کا پیغام جگہ جگہ پہنچانے کی کوشش کی، ہر جگہ پھیلانے کی کوشش کی، پر ان لوگوں نے مجھے محض ایک شاعر ہی سمجھا۔ آج افسوس ہے کہ ہم علامہ صاحب کو محض ایک شاعر سمجھتے ہیں، اردو کا کلام پڑھ لیتے ہیں، اس کی اپنی الٹی سیدھی تشریحیں نکال لیتے ہیں اور اس پہ کہتے ہیں جی علامہ صاحب نے یہ کہہ دیا، علامہ صاحب نے وہ کہہ دیا، حالانکہ وہ علامہ صاحب کی سوچ اور فکر سے بالکل مطابقت نہیں رکھتی۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج تک جتنی بھی تشریحات علامہ صاحب کے اوپر لکھی گئی ہیں وہ سب ناقص ہیں، جس طرح نجیب جمال صاحب نے فرمایا۔ اور میں اگر تاریخ کے سامنے تاریخی حقائق کو سامنے رکھا جائے، جو سارا پروسیس تھا انگریز کا برے صغیر کو آزادی دینے کا، اس کو سامنے رکھا جائے تو یوسف سلیم چشتی کی 90% تشریحات میرے نزدیک غلط ثابت ہو جاتی ہیں۔
میرے پاس جو بھی نوجوان نسل کے لوگ آتے ہیں مجھے کہتے ہیں کہ جی علامہ صاحب کو ہم کس طرح سمجھیں, کس طرح پڑھیں, کس طرح کریں. میں ان کو کہتا ہوں یار یہ ساری تاریخ پڑھو, انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا گوگل میں کھولو, برٹش کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کے بارے میں پڑھو کہ انہوں نے آئینی اصلاحات کے ذریعے برِ صغیر کو آزادی دینے کا اعلان, جو منصوبہ تھا اس کا اعلان کس طرح کیا تھا, اس میں کیا چیزیں تھیں, اور اس کے اوپر علامہ صاحب کا ریئیکشن کیا تھا. اور جس وقت انگریز نے یہ اعلان کیا کہ ہم جمہوری عمل کے ذریعے اقتدار منتخب نمائندوں کو منتقل کر دیں گے, 90% مسلمان سمجھتے تھے 1919, 1917, 1918 میں یہ اعلان کیا گیا. آج ہمیں سے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. اس وقت 90% مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ ہم اور غیر مسلم اکٹھے رہ سکتے ہیں. یہ حضرت علامہ اقبال کے کلام کے ذریعے وہ پیغام بیداری تھا جو آپ کے اندر ایک ذہنی تبدیلی اور انقلاب لے کے آیا. آپ میں مسلم قومیت کا جذبہ علامہ صاحب نے اپنے کلام کے ذریعے اجاگر کیا, اور آپ کو جمہوریت کے خطرات سے آگاہ کیا کہ جمہوری نظام میں ہم ہمیشہ اقلیت رہیں گے. یہ دونوں حضرت علامہ اقبال کے پیغام بیداری کے مین نقطے ہیں جن کا آج ہمیں کوئی علم ہی نہیں ہے, سمجھ ہی نہیں ہے, کیونکہ ہم اس تاریخ کا ہی ہمیں علم نہیں ہے جس کے تناظر میں وہ ساری چیزیں کہی گئی. جب تک ہم اس تاریخ کو نہیں سمجھتے ہمیں اس پیغام کی ہی سمجھ نہیں آ سکتی. تو یہ مجھے افسوس ہے کہ آج ہم اس پیغام سے, اس سوچ اور فکر سے اتنا دور ہو گئے ہیں کہ ہم علامہ صاحب کو محض ایک شاعر سمجھتے ہیں, جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات تو کر لیتے ہیں, پر جو اس کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت اور محبت کا تعلق علیحدہ مسلم ریاست کے تصور کے ساتھ تھا, اس کا ہمیں بالکل علم نہیں ہے. تو خیر ان باتوں پہ تو میں ساری رات بلکہ کئی دن گفتگو کر سکتا ہوں, اور میرا بیسیکلی بنیادی طور پہ شاید آپ سب کو معلوم ہوگا وکالت کے پیشے کا تعلق ہے. میں جو بھی بات کرتا ہوں میں ثبوت اور دلیل کی بنیاد پہ کرتا ہوں. میں ہوائی باتیں نہیں کرتا جس طرح کئی آج کل کے نام نہاد اور فراڈ اقبال شناس کرتے ہیں. تو میرے نزدیک علامہ صاحب کو سمجھنے کے لیے جو سب سے اہم اور پہلی چیز ہے وہ ہے ہی یہ کہ ہم علامہ صاحب کو محض ایک شاعر کے طور پہ نہ سمجھیں, علامہ صاحب کی سوچ اور فکر کو اس کی ٹوٹالٹی میں یا کلیت میں سمجھیں, نثر کو بھی ساتھ سمجھیں, شاعری کو بھی ساتھ سمجھیں, اور سب سے اہم چیز ہے کہ تاریخ کے تناظر میں سمجھیں کہ اس وقت دنیا کے حالات اور واقعات کیا تھے. علامہ صاحب کے کلام کی جو آفاقیت ہے, جو آگے آنے والی نسلوں کے لیے پیغام ہے, جو سبق ہے, اس کو ہم تب تک نہیں سمجھ سکتے جب تک ہم اس کے اصل تناظر کے وہاں سمجھیں کہ کس تناظر میں وہ چیزیں کہی گئی تھی, اور آگے جا کے جب اسی طرح کی صورتحال دوبارہ رونما ہو تو ہمیں اسی سوچ اور فکر پہ کس طرح عمل کرنا ہے. جب ہمیں پہلے تناظر کا ہی نہیں پتا تو ہمیں آگے جا کے اس کے سمجھنے کی اور علم کی اور بڑھانے کی ہمیں کیا سمجھ آئے گی. اور دوسری بات آخر میں زیادہ وقت نہیں آپ کا لینا چاہتا, میں یہ کہنا چاہوں گا, اس دن میں نیپولین کے حوالے سے ایک فلم کا ریویو پڑھ رہا تھا. یہ جو فرانسیسی بادشاہ یا جرنیل کہہ لیں آپ نیپولین کو, علامہ صاحب بھی نیپولین کی ایک طرح سے مداح تھے, نیپولین کے مزار پہ بھی گئے تھے, ایک نظم بھی پڑھی تھی انہوں نے, لکھی تھی وہاں پہ. تو خیر نیپولین کے حوالے سے کوئی فلم ریلیز ہوئی اور اس کے اوپر ریویو چھپا ہوا تھا. اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جو لوگ نیپولین کی عسکری صلاحیتوں کو یا اس کی جو سیاسی صلاحیتیں تھیں یا بادشاہ تھی یا جو بھی طریقہ کار تھا, وہ اس کے خلاف کوئی بات ان کو کرنے کے لیے نہیں ملتی تو وہ نیپولین کی ذاتی زندگی کے اوپر حملے کرنا شروع کر دیتے ہیں اور الٹی سیدھی باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں. تو میں وہ جب ریویو میں نے پڑھا تو مجھے ایک طرح کی وہ ڈیجا وو انگلش کا لفظ ہے شاید یا کسی اور زبان کا لفظ ہے کہ جو چیز آپ کو چیز پڑھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے یہ تو میں نے پہلے بھی پڑھی ہوئی ہے. تو مجھے وہی پڑھ کے یاد ہے کہ یہی حال ہم نے علامہ صاحب کا کیا ہوا ہے. جن لوگوں کو علامہ صاحب کی سوچ اور فکر کے پیغام کی سمجھ نہیں آتی, وہ بجائے اس چیز کے اوپر بات کرنے کے یا جب وہ اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتے, وہ علامہ صاحب کی زندگی کے بارے میں عجیب عجیب من گھڑت اپنی طرف سے جھوٹ, اور میں کوئی مزید سخت الفاظ استعمال کرنا چاہتا ہوں پر میرا خیال ہے مناسب نہیں ہوگا, پر جھوٹ پر مبنی اپنی طرف سے باتیں بنا کے وہ پھیلا دیتے ہیں لوگوں کو, اور اتنی پھیلا دیتے ہیں کہ وہ غلط و لام بن جاتی ہیں. اس دفعہ مجھے بہت سارے لوگوں کے پیغامات آئے کہ جی ہمارے بچوں نے پروگراموں میں یہ علامہ صاحب کے شعر پڑھے ہیں, یوم اقبال کے حوالے سے پیغام وہ پروگراموں میں حصہ لیا.
تو آپ ان کو یہ ویڈیو دیکھ کے داد دے دیں. آدھی سے زیادہ ویڈیو میں جو شعر بچے پڑھ رہے تھے وہ علامہ صاحب کے تھے ہی نہیں. وہ ان کے اساتذہ نے گوگل سے ڈاؤن لوڈ کر کے بچوں کو پکڑا دیے تھے. میں کہ مجھے اب شرمندگی ہوتی کہ میں ان کے والدین کو کیا کہوں کہ یار اپنی بیٹی کو کہوں کہ آپ نے غلط شعر پڑھے اس لیے میں داد نہیں دے سکتا. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں ان سے جان چھڑائیں. جو بھی یہ لوگ کنفیوژن حضرت علامہ اقبال کے بارے میں اور جھوٹ پھیلاتے ہیں وہ زیادہ تر میرے نزدیک نام نہاد اقبال شناس ہی ہیں. علامہ صاحب کی سوچ اور فکر کو اس کی کلیت اور تاریخی تناظر میں سمجھنے کی کوشش کریں, بجائے اس طرح کی بے وقوفانہ گفتگو کرنے کے, جو کہ آج کل میں دیکھتا ہوں کئی نام نہاد اقبال اسکالرز یوٹیوب پہ بڑی بڑی ویڈیوز چلا رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ علامہ صاحب کے فلاں رشتہ دار کے بارے میں ہم نے یہ تحقیق کی. علامہ صاحب آپ علامہ صاحب کی سوچ اور فکر پہ تحقیق کریں, اس کو سمجھیں, ان نظریات کو سمجھیں جن وجہ سے علامہ صاحب نے جو جذبات برے صغیر کے مسلمانوں کے دلوں میں اجاگر کیے تھے, جس کی وجہ سے ہم اس قابل ہوئے کہ ہم علیحدہ مسلم ریاست کو حاصل کر سکیں. آج کانگریس کے حوالے سے, یہ انڈیا کے حوالے سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی کانگریس والوں نے تو جیل بھر دیے تھے تب ان کو آزادی ملی تھی, آپ نے کیا کیا تھا؟ ہماری جو سوچ اور فکر کے رجحانات تبدیل ہوئے تھے آزادی کے حوالے سے, وہ علامہ اقبال کی وجہ سے ہوئے تھے. علامہ صاحب نے وہ جذبات آپ کے دلوں میں اور ذہنوں میں ابھارے تھے, آپ کے ذہنوں میں وہ انقلاب لے کے آئے تھے اپنے کلام کے ذریعے, جس کی وجہ سے آپ کو یہ سمجھ آئی تھی کہ علیحدہ مسلم ریاست کے حصول کے بغیر ہمارے لیے کوئی چارہ نہیں ہے. ہماری بہتری اور بقا اسی میں ہے. جو قائد اعظم اور علامہ صاحب کے مابین خط و کتابت تھی اس کو کبھی پڑھیں, پہلے ہمارے سلیبس کا حصہ ہوتا تھا. یہ جو سفارشات ہیں اس میں یہ شامل کریں کہ وہ اس کو دوبارہ بحال کیا جائے سلیبسز کے اندر, اور لوگوں کو سمجھایا جائے کہ اس کے اندر ہے کیا. ایک علامہ اقبال کا خط قائد اعظم کے نام جو ہے اس سے آج کے 90% اقبال شناسوں نے جو علامہ صاحب کے بارے میں جھوٹ پھیلایا ہوا ہے, اور جو لبرل لوگوں نے قائد اعظم کے بارے میں جھوٹ پھیلایا ہوا ہے, وہ سارا جو ہے وہ جھوٹ ثابت ہو جاتا ہے. ایک علامہ صاحب کے خط کی مار ہے, میرا خیال ہے مئی کے مہینے کا خط ہے. خیر ان چیزوں میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. ساری باتیں میں اگر آپ کو آج ہی سمجھا دوں گا تو پھر اس کا کوئی خود تو آپ کو سمجھنے میں فائدہ نہیں ہوگا. خود آپ سمجھیں, ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں, تاریخ کو سمجھنے کی کوشش کریں. انگریز نے ایک پورا منصوبہ بنایا تھا جس کے تحت انہوں نے برے صغیر کو آزادی دینے کی حکمت عملی کا اعلان کیا تھا. آج میں بات کر رہا تھا, بہت بڑے بڑے اقبال اسکالر سے میں اس موضوع پہ بات کرتا ہوں, ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. جب کو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ تاریخی تناظر کیا تھا تو آپ نے علامہ صاحب کے پیغام بیداری کو سوا سمجھ لیں. تو خیر آخر میں پھر میں ممنون ہوں جناب رفیقی صاحب کا, تمام حاضرین کا, تمام آج کے جو شرکاء ہیں آج کی محفل کا, خصوصی طور پہ محترمہ کا جنہوں نے میرا اتنا اچھا آج تعارف کروایا. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں آخر میں جو میں ایک بات اہم ضرور اور کہنا چاہوں گا, علامہ صاحب نے جہاں پہ بھی لفظ عشق کا اپنے کلام میں استعمال کیا ہے, میرے نزدیک اس کا مطلب ہی زیادہ تر جگہوں پر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اسی طرح وہ فرماتے ہیں, عشق فرمودہ قاصد سے سبق گام میں عمل, عقل سمجھی ہی نہیں مانی پیغام ابھی. تو آج مجھے افسوس ہے کہ ہم وہ عشق کی نظر سے علامہ صاحب کے کلام کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے, ہم عقل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جو اس کو پیغام نہ سمجھنے کے مترادف ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان اور اپنے تحفظ میں رکھے, اور ہم سب کو, میرے سمیت ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم حضرت علامہ اقبال کی سوچ, فکر اور کلام کو اور اس کے جو اثر ہوا تھا ہمارے بزرگوں پر اور جو اثر ہوگا ہماری آنے والی نسلوں پر, اس کو صحیح طرح سے سمجھ سکیں, اس پیغام کو آگے صحیح طرح سے پھیلا سکیں. اور ایک علامہ صاحب کا مجھے شکوے کا آخری بند یاد آتا ہے جس میں وہ فرماتے ہیں, عقل ہے تیری سپر, عشق ہے شمشیر تیری, میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری, ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری, تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری. آپ یہ دیکھیں علامہ صاحب کی جو تدبیر تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے کروڑوں مسلمانوں کی تقدیر بنا دیا پاکستان کی صورت میں, اور اس مقام تک
علامہ صاحب کس طرح پہنچے تھے اور ہم کس طرح پہنچ سکتے ہیں؟ وہ آخری شعر میں ہے کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔